Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے اپنے جی میں غور فکر نہیں کیا اس چیز کے بارے میں جو اللہ نے آسمان اور زمین اور جو ان کے درمیان ہے پیدا کیا حق کے ساتھ اور مقررہ وقت پر. اور بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات نہیں مانتے ہیں. کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا؟ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور زمین انہوں نے جوتی بوئی اور اسے اس سے زیادہ آباد کیا جتنا انہوں نے کیا. اور ان کے پاس ان کے رسول کھلی ہوئی دلیلیں لے کر آئے. چنانچہ اللہ رب العزت کی شان نہیں ہے کہ ان پر ظلم کرے، بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. پھر برا کرنے والوں کا انجام بھی برا ہوا کہ انہوں نے اللہ کے آیتوں کو جھٹلایا اور اس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. گزشتہ آیات میں جو کہ سورہ روم کی ابتدائی آیتیں ہیں، اس بات کا ذکر تھا کہ رومی جو ہے شکست کھا گئے اور شکست کھانے کے کچھ دنوں بعد وہ پھر غالب آ جائیں گے. اور وہ مدت 3 سال سے لے کر 10 سال تک کی مدت تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسی آیت کی بنا پر ایک مشرک سے شرط بھی لگائی تھی جو کہ 3 سال کی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بضع کی وجہ سے اسے 10 سال تک توسیع کرنے کا حکم دیا. اور اس 10 سال کے اندر رومی جو اہل کتاب تھے مجوسیوں پر دوبارہ غالب آ گئے. یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کی حکومت ہے. پہلے بھی اسی کی حکومت رہی ہے اور بعد میں بھی ہے، اور وہ جیسے چاہتا ہے وہ الٹ پھیر کرتا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت جو مومنین شروع اور ابتدائی دور میں کمزور اور بے بس تھے، اللہ نے ان کو گویا کہ خوشخبری سنائی کہ وہ آگے چل کر کامیاب ہوں گے اور وہ پھر خوش و خرم ہوں گے، اور یہ سب اللہ کی مدد سے ہوگا. اللہ کا وعدہ بالکل برحق ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ وہ صرف دنیاوی ٹیپ ٹاپ، دنیاوی عیش و آرام، دنیا کے لذت اور راحت کی جو چیزیں ہیں بس اسی میں وہ مگن رہتے ہیں اور انہیں آخرت کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہوتی. آگے اب ایسے لوگوں کو جگایا جا رہا ہے، انہیں خواب خرگوش سے اٹھایا جا رہا ہے کہ وہ ذرا غور کریں اور اپنے دل کو ٹٹولیں، اللہ کی نشانیوں کو دیکھیں جو اللہ نے زمین و آسمان میں پیدا کی ہیں. کیا وہ بالکل برحق پیدا نہیں کی ہیں؟
ہر چیز یہ سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ رب العزت نے کوئی چیز بیکار اور عبث نہیں پیدا کی، بلکہ اللہ رب العزت نے ہر چیز مناسب انداز سے، مناسب طرز پر اور مقررہ وقت کے لیے پیدا کی ہے۔ اسی میں سے ایک مقررہ وقت انسان کا بھی ہے کہ انسان بھی دنیا میں تمام مخلوقات کی طرح آیا اور اس کے بعد یہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ اللہ نے یہ کائنات پیدا کی، زمین و آسمان پیدا کیے، ان کے درمیان کی ساری چیزیں پیدا کی، یہ ایک مقررہ وقت تک کے لیے ہیں۔ اس کے بعد ایک نیا وقت پھر شروع ہوگا، اور وہ جو نیا وقت ہوگا وہ نئی کائنات ہوگی، اور وہ آخرت ہے۔ تو وہاں پر انسان کے لیے یا تو ہمیشہ ہمیش کے لیے راحت اور آرام کی چیزیں ہیں، یا پھر ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کے اوپر عذاب مسلط ہے، اور یہ انسان کے اعمال کی بنا پر ہے۔ اسی کی طرف یہ اشارہ کیا گیا کہ بہت سے لوگ اللہ کی آیتوں کا اور اللہ کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں اور آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھتے ہیں۔ انہی لوگوں کو مزید یہ پھر کہا جاتا ہے کہ ذرا وہ زمین میں چلے پھریں اور غور کریں اور دیکھیں کہ ان سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں وہ کتنے طاقتور تھے۔ یہ جتنا اپنے آپ کو طاقتور کہہ رہے ہیں، ان سے کہیں زیادہ وہ طاقتور تھے۔ آج پہاڑوں میں ہم نے ٹنل بنا لیے، پہاڑوں سے ہم نے ریلوے راستے نکال دیے، پہاڑوں سے ہم نے کیا بولتے ہیں کہ روڈ نکال دی، تو ہم یہ سمجھنے لگے کہ شاید ہمارے پاس بہت طاقت ہے، اس لیے ہم پہاڑوں کو چیر کر راستے نکال لیا کرتے ہیں۔ ذرا اپنے سے پہلے لوگوں پر غور کیجئے۔ جو آج کی ترقی یافتہ دور ہے، تمام اسباب اس وقت مہیا ہیں، تو ہم نے یہ ترقی کی، اس طرح کام کیا۔ جب بالکل اولڈ زمانہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کئی سو سال، ہزار سال پہلے کا زمانہ تھا، اس وقت لوگ کتنے ترقی یافتہ تھے کہ پورے پہاڑ کو مکان کی شکل دے کر اس میں رہتے تھے، اور ایسا دروازہ اور ایسا گیٹ بناتے تھے کہ دوسرے کو خبر بھی نہیں ہو سکتی تھی کہ یہاں سے یہ دروازہ بھی ہے۔ آج ہم اپنے ٹیکنالوجی، اپنی مشینوں کے ذریعے ایسا کرتے ہیں کہ جیسے ہمارا پیر پڑتا ہے دروازہ کیا ہوتا ہے؟ کھل جاتا ہے۔ اس وقت ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی کہ اگر پیر پڑتا تھا دروازہ خود بخود کھل جایا کرتا تھا۔ پورا پتھر کا دروازہ، پوری دیوار بنی ہوتی تھی، بس صرف کہیں پر ایک چھوٹا سا کھٹکا ہوتا تھا، اسے یوں چھوا انہوں نے، اور اس کے بعد معلوم ہوا گڑ گڑ کی آواز کے ساتھ پورا دروازہ کھل گیا، اور بند کر دیا تو دوسرے کو خبر بھی نہیں ہو سکتے تھے کہ وہ دروازہ کیسے کھلا اور کیسے بند ہوا۔ دوسرے کو خبر بھی نہیں ہو سکتی تھی کہ یہاں پر دروازہ بھی ہے۔ وہ کتنے ترقی یافتہ تھے۔ اگر آپ اپنے کھیتیوں پر، اپنے باغات پر بہت زیادہ نازاں ہیں، تو جو قومیں گزر چکی ہیں ان کے بارے میں دیکھ لیجئے کہ ان کے باغات تو نہروں کے کنارے بس جہاں تک صرف نظر جاتی تھی، وہ انگور کے باغات، کھجوروں کے باغات وغیرہ وغیرہ، ان کے باغات ہی صرف نظر آیا کرتے تھے۔ اور جب انہوں نے اللہ کے نافرمانی کی تو اللہ نے جو ڈیم وہاں پر موجود تھا صدوم علاقے میں خاص طور سے، اللہ رب العزت نے سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ آج ہم بھی ڈیم بنا رہے ہیں، اور وہ ڈیم ذرا سا بھی پھٹتا ہے تو چاروں طرف تباہی آتی ہے، اور آج دکھائی بھی پڑ رہا ہے کہ فلاں جگہ ڈیم پھٹا، تباہی آئی۔ تو معلوم یہ کہ جتنی چیزیں آج ہم کر رہے ہیں، گزشتہ قومیں کہہ لیجئے کہ وہ اس سے پہلے کر کے جا چکی ہیں۔ تو ہماری اس ترقی سے کیا فائدہ ہے اگر ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا نہ کر سکیں، اللہ رب العزت کا ذکر نہ کر سکیں، ہم آخرت کو یاد نہ کر سکیں، تو ہمارے اس دنیا میں رہنا بیکار ہے، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ طاقتور تھے، اور ہم سے زیادہ زمین جوتی اور بود ہوئی، اور ہم سے زیادہ زمینیں آباد کی، اور ان کے پاس رسول برحق باتیں لے کر آئے، کھلی ہوئی دلیلیں اور نشانیاں لے کر آئے، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ تو حقیقت یہ کہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں ڈالا، بلکہ انکار کی وجہ سے انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے۔ جب انہوں نے ظلم ڈھایا تو ان کا انجام بھی وہی ہوا جو ان کا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ بروں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وہ برا ہی ہوتا ہے۔ اور ہر آدمی مثالیں بھی دیتا ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو جو انسان جیسا کرے گا، جیسے اعمال اختیار کرے گا، اس کو ہو سکتا ہے دنیا میں بھی
वैसे ही भुगतना पड़ जाए और आखिरत में तो उसके लिए जो सज़ा है वो तो है ही, क्योंकि उससे फिर वो बच नहीं सकता है। उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह की आयतों को झुठला देना, अल्लाह की निशानियों को झुठला देना। अल्लाह ने अपने नबी के ज़रिए जो पैगाम पहुँचाया है उस पैगाम को झुठला देना और फिर अपने ख्वाहिशात और अपने मन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना और ये समझना कि बस यही कायनात है, यही ज़िंदगी है, बस यहीं पर सब कुछ है, यही मरना और यही जीना है, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं है, कोई हिसाब किताब आखिरत में नहीं है। ये हमारी खाम ख्याली है। हाँ, अगर हमने अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाया है, अल्लाह की आयतों का ठट्ठा किया है, इस्तेहज़ा किया है, अल्लाह के नबियों का इनकार किया है, उनका मजाक उड़ाया है, तो हकीकत यही है कि जैसे पहले कौमों का अंजाम हुआ वैसे ही हमारा भी अंजाम होने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सब से हमारी हिफाजत फरमाए और अपने नेक ताबेदार और शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमाए। सुब्हानल्लाह बिहम्दी, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।